السلام علیکم دوستو، یہ کہانی میرے دوست نے مجھے سنائی تھی۔ اس کا ایک کلاس فیلو تھا جس کے ساتھ یہ حادثہ رونما ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنے دوست سے مل کر رات کو واپس گھر آ رہا تھا۔ اس وقت آدھی رات ہو چکی تھی۔ شہر کی زندگی میں آدھی رات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ وہ بس کے ذریعے گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، لیکن اتفاق سے کوئی بس وین آتی دکھائی نہ دی اور اس کو وہاں کھڑے کھڑے ایک گھنٹہ گزر گیا۔ رکشے والا کافی پیسے مانگ رہا تھا، سو اس نے سوچا کہ مزید انتظار کر لیتا ہے۔ یوں ہی کافی دیر گزر گئی تو اسے ایک گاڑی آتی نظر آئی جو اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں ایک جوان سال خوبصورت لڑکی سوار تھی۔ اس نے پوچھا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوا کہ ایک جوان سال لڑکی اس کو لفٹ دے رہے ہے، اور اس سے اچھی قسمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہ شکریہ ادا کر کے اس کے ساتھ بیٹھا تو کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کا گھر قبرستان کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی تو جیسی سانس رک گئی کہ وہ لڑکی اس کو کیسے جانتی ہے۔ پہلے بار اس کو عجیب سا لگا، مگر اب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سوار تھا۔ لڑکی سے بینے بینے مہک آ رہی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیسے خیال آیا کہ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ یکایک وہ مسکرائی۔ آپ آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو خوف ہے؟ کہیں یہ لڑکی چلی تو نہیں؟ یہ سنتے ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا، کیونکہ اس لڑکی کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ دل میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ اس کا خوف دوستو اور بڑھ گیا۔ اسی دوران وہ بولی، آپ کا نام منصور ہے نا؟ اس سے بڑا اور کیا جھٹکا ہو سکتا تھا۔ اس نے سر اقرار میں ہلایا، ہاں میرا نام منصور ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی رک گئی۔ بولی، لو تمہارے گھر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے جیسے ہی دیکھا تو قبرستان کے پاس کھڑا تھا، جبکہ اس کا گھر کافی دور تھا۔ ابھی منصور آؤ، میں تم کو گھر تک چھوڑاؤں۔ وہ بت بنا رہا۔ اس نے منصور کا ہاتھ تھاما اور سڑک کی طرف جانے کے بجائے قبرستان کی طرف چل دی اور ایک جگہ رک کر بولی، لو تمہارا گھر آ گیا، اب تم آرام کر لو۔ یہ کہتے ہوئے دوستو اس نے ایک نیم پختہ قبر کے جانب اشارہ کیا تو قبر شک ہو گئی۔ قبر پر منصور جعفری کے نام کا کتبہ لگا تھا۔ لڑکی اس کے قریب آ گئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، میں بہت جلد تم تک پہنچ جاؤں گی، میں تمہارے بغیر بہت اداس ہوں۔ یکایک منصور کے دل پر اس لڑکی کے محبت کا اثر ہوا۔ وہ قبر میں اتر گیا اور کسی مردے کی طرح سو گیا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب اسے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ جاوید اٹھو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ہسپتال میں موجود تھا۔ ڈاکٹر پاس کھڑا تھا، جبکہ اس کے والد کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ جاوید بیٹی، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میں جاوید نہیں، منصور ہوں، اور وہ کہاں گئی ہے؟ اس کے بعد یہ سن کر ڈاکٹر پریشان ہو گیا اور اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا۔ دنوں ایسے بیت گئی، مگر منصور نے جاوید کا نام قبول نہیں کیا، نہ والد کو پہچانا۔ پھر ایک دن اس کے والد اس کو ایک بزرگ کامل کے پاس لے گئی اور اس کا روحانی علاج کیا گیا۔ بزرگ صاحب نے دوستوں بتایا کہ جاوید کو حقیقت میں رات کے وقت ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ وہ اس کو قبرستان میں منصور جعفری کی قبر پر لے گئی، جو 20 سال پہلے مارا گیا تھا۔ اس نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی، اس کے بھائیوں نے اس کو مار دیا اور بہن کو دوسری شہر لے گئی تھی، جس نے بعد میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ جب منصور کی تصویر دیکھی گئی تو ان سب کو حیران کن جھٹکا لگا، کیونکہ جاوید اور منصور کی نقش و نگار میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اسی وجہ سے دوستوں میں آج تک حیران ہوں کہ کیا آج کی دنیا میں ایسے محیر العقول واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔